بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چھوٹا بننے کا بہت فائدہ ہے۔ کتاب میں کچھ اور لے کے کہنے جا رہا ہوں، لیکن اب یہ بات آئی، چھوٹا بننے کا بہت فائدہ ہے۔ اور ایک روزانہ کی مثال آپ کے سامنے آپ کے گھر میں ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو چھوٹا ہی بچہ کہیں گے، چھوٹا سا بچہ، ننھا منا سا بچہ۔ گھر میں آ کر جو بھی آتا ہے وہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے کہ نہیں مسکراتا ہے؟ انگریزی جاننے والے بولیں گے اسمائل دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس چھوٹے کی وجہ سے بڑے کا ٹینشن ختم ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ چھوٹا بننے سے کتنا فائدہ ہوگا۔ پھر اسے پہلے سے معلوم ہے کہ اس گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تو کسی کے لیے کچھ لے کے جائے نہ لے جائے، وہ چھوٹے بچے کے لیے لے کر جاتا ہے اور لا کر پھر اس کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ لینے والا بھی خوش ہوتا ہے، دینے والا بھی خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ پوچھ لیجئے مفتی صاحب سے، میں مسئلہ بتاتا نہیں، اپنے لیے پوچھتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کی نیت سے، نابالغ بچوں کی نیت سے اگر کچھ ہدیہ دیا جائے اور کسی کو دیا بیٹا یہ تمہارے لیے لایا ہوں، اور اس نے قبضہ کر لیا اور نابالغ بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، اب مفتی صاحب سے پوچھئے کہ اس کے ہاتھ کا یہ پھل جو اس کو ملا ہے ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، اس لیے کہ میرا کام نہیں ہے، تو مفتی لوگ کا کام ہے۔ نہ پوچھنے کی وجہ سے نہ جانے کتنوں کے کتنے حق کھا گئے اور اپنے کو حق پر سمجھتے رہے۔ غصہ کر کے کسی کو تکلیف پہنچانا اس کا بڑا حق مارنا ہے، دل کو توڑ دینا ہے۔ کس کو؟ مومن کے دل کو۔ کتاب میں جو مفہوم لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ بیت اللہ کے ڈھانے سے زیادہ برا ہے کسی مومن کے دل کو توڑنا، کسی کو ایذا پہنچانا۔ کس سے برا ہے؟ کعبۃ اللہ کے ڈھانے سے برا ہے۔ عمرے تو کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن وہاں جانے سے پہلے یہاں کا ادب تو سیکھ لیں پہلے۔ جو یہاں سے بے ادب ہو کے جائے گا وہاں با ادب نہیں ہو سکتا۔ 65 سال کی عمر کا تقریباً آدمی تھا اور بہت تندرست تھا، اونچا لمبا مضبوط قسم کا، اور اسی کی بڑھیا تھی۔ 65 سال والے کو بوڑھا کہا جاتا ہے؟ ارے کچھ بولو تو صحیح یار، کہا جاتا ہے نا بڈھا آدمی، تو میں مضمون نہیں بدلنا چاہتا۔ تو وہ بڈھا اور اس کی بڈھی، ہم لوگ مغرب کی نماز سے کچھ پہلے، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے حرم میں جا رہے تھے، اور پوری بھیڑ تھی، ہر آدمی جا رہا ہے۔ اتنے میں راستہ چلتے چلتے اس بڈھے نے بڈھی کو مارنا شروع کیا، اور مار کھاتی نہیں بیچاری، لیکن کچھ حاجیوں کو ترس آیا۔ تو میرے ایک ساتھی، میرے دوست حج کے سفر کے ساتھی، وہ بھی کچھ مضبوط قسم کے آدمی تھے، انہوں نے بڑھ کے اسے بچانا چاہا، اس نے بڈھی کو چھوڑ دیا اور ان کو مارنا شروع کیا۔ بات تو ہو گئی جو ہونے کی تھی، لیکن جس کی زندگی کی اس عمر میں حرم کے باہر وہ پٹائی اتنی کرتا ہو تو گھر میں کتنا بڑا ظالم بن کر رہا ہوگا۔ اس کو حج پہ خدا ملے گا یا خدا کا قہر ملے گا؟ مشکل یہ ہے کہ جب بیان ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بیان ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ملنے آیا ہوں اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ سوچنے لگتے ہیں آج میں فلاں کو بلا لایا ہوتا تو ساتھ میں پتہ چلتا آج کیسی بات ہوئی، یعنی خود کے کام کی کچھ ہوئی کہ نہیں پتہ نہیں۔ اور ایمان دے کر ایک ساتھ ساتھ اور بڑی نعمت دیا ہے، وہ یہ ہے توبہ، کہ جب کسی چیز کا علم ہو جائے تو اس سے توبہ کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا نقصان کر چکا ہوں، ظالم ہوں، میرا نام ظالموں میں ہے، اور جن پر ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اور کہیں سفر پہ تھا تو وہاں لوگوں نے دیکھ لیا تو کہا بیان کرو، اور کافی بڑی مسجد تھی، مدرسہ تھا، بہت سے لوگ ایسے نظر آ رہے تھے، کیوں وہ جمع تھے پتہ نہیں۔
تو مجھ سے بیان کے لیے کہا تو اس میں بات یہ آئی کہ بھائی جس پہ ظلم کیا معافی اس سے مانگ لینا چاہیے. تو اس میں ایک بات یہ آ گئی کہ اگر بیوی پہ ظلم کیا تو اس سے معافی مانگ لینا چاہیے. تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. بیوی سے معافی کا سوال ہی نہیں ہوتا. ہم حاکم ہیں, ہم مرد ہیں, اور وہ بیوی ہے, عورت ہے. وہ تو آئی میرے یہاں کام والی بن کر, وہ تو کام والی بن کر آئی, 24 گھنٹے کی خادمہ ہے وہ. لیکن کل قیامت میں پتہ چلے گا, دنیا میں اپنے گھر میں بلا کر بھی دل کو بے چین پانے والے کو سمجھنا چاہیے کچھ تو کھوٹ ہے. اور آج کل تو طرح طرح کی گاڑیاں چلتی ہیں, بیٹھے جیسے تھوڑی دیر کے بعد بیپ شروع ہو گئی. ایک صاحب لے کر آئے تھے گاڑی, بیٹھ جائیے. ہم نے کہا بیٹھ جاتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی یہ گاڑی کچھ کہنا چاہ رہی ہے, تو دیکھو کیا کہہ رہی. تو جس کی گاڑی تو اس نے کہا اصل میں یہ بازو والے نے بیلٹ نہیں لگایا ہے نا, اس لیے وہ آواز کری کہ بیلٹ لگاؤ. تو پوچھا یہ آواز کرتی رہتی ہے؟ کہا جب تک نہیں لگائیں گے جب تک کرتی رہے گی. ہم نے کہا کیسی سمجھانے والی یہ ہے. اور دوسرا بھی ایک سبق دے رہی ہے کہ دیکھو میرا جو انداز ہے میں اسی انداز سے سمجھاؤں گی, چاہے تم سدھرو یا مت سدھرو, مانو یا مت مانو. کیا ایک ایک چیز نصیحتیں کی ہے. ہم تو ایک دفعہ اگر بول دیے اور بیوی یا بچے یا ملازم نہیں سمجھا تو پھر تو ہمارا پارا بہت چڑھ جاتا ہے. اور بعضے تو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت شارٹ ٹیمپر ہوں, میرے سے برداشت نہیں ہوتا, میں برداشت نہیں کر پاتا. اچھا, محلے کے بھائی کے سامنے بھی ایسے ہی شارٹ ٹیمپر رہتے ہو تو چپ. اور اگر کسی آفیسر آ کے پوچھنے کے لیے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی, پتہ چلا نہیں غلطی تو ہماری کوئی بھی نہیں ہے, ہم سب ٹھیک رکھتے ہیں, تو بھی وہاں شارٹ ٹیمپر ہو جاتے. صاحب 3 سوال آپ نے مجھ سے کیوں کیا, کیا سمجھ کے کیا آپ نے؟ شارٹ ٹیمپر نہیں. ہم بہت بے قیمت ہیں. خدا کے نزدیک جس کی بڑی قیمت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ صبر والا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کو تکلیف پہنچائی گئی؟ نہیں نا. اور سب سے زیادہ صبر کس نے کیا؟ پھر سب سے زیادہ خدا کا تعلق کسے ملا؟ سب سے زیادہ پیارا کون بنا؟ جس نے غصے کے بدلے میں پیار دیا وہ پیارا بن گیا. اور جس نے اپنی بڑائی کا زوم سمجھا اور ڈانٹنا شروع کیا, بگڑنے شروع کیا, وہ چھوٹا ہو گیا. چھوٹا بننا بہت آسان ہے اور چھوٹا بننے میں بہت فائدہ ہے. یہی تھے نا ہم. جب گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے تو گھر کا بڑا دادا ہے یا دادا کا بیٹا اس بچے کا باپ ہے. 3 پیڑھی ہے گھر میں. یہ چھوٹا سا بچہ ہے, ایک اس کا باپ ہے اور ایک اس کا دادا ہے. گھر میں داخل ہونے والا پہلے کچھ کرتا, میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے. پھر اور غور سے دیکھتا ہے تو محبت بڑھ جاتی ہے. احسان کس نے کیا؟ بڑے نے لا کر کچھ دیا. احسان کس کا ہے؟ اس چھوٹے نے کوئی احسان اس بڑے پہ نہیں کیا, لیکن پیار سے دیکھا اور پیار سے دیکھتا ہی رہ گیا. مسکراہٹ بڑھی, پیار اور بڑھا, یہاں تک بڑھا کہ اسی دوری برداشت نہیں ہوئی, اس نے گود میں اٹھا لیا. اور گود میں نہیں اٹھایا بلکہ یہاں تک اٹھا کے اپنے قد کے برابر کر دیا. چھوٹا ہونے میں یہ فائدہ ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اور جب اس کے لیے کوئی چھوٹا بن جاتا ہے تو اپنی بڑائی میں سے کچھ اس کو دیتا ہے کہ لوگ اسے بڑا سمجھیں. اس لیے ہر اللہ والے کو لوگ اکرام کرتے ہیں, اور جس نے بے اکرامی کیا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے ہمارے ساتھ جنگ ہوگی تمہاری. لیکن ہم سوائے بڑا بننے کے کچھ بھی نہیں. بڑے بننے کا شوق نے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچایا. اور بڑا بننے کا جو شوقین ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے اپنی کتاب ایک بنا لے, اس میں لکھے گا تو اس کو آخر میں مرنے سے پہلے سوائے ظالم کا کچھ لکھے گا نہیں. اگر ایمانداری سے لکھے گا کہ میں ہی سب سے بڑا ظالم ہوں. اس لیے ابھی موقع ہے, جو بڈھا ہو گیا اس کی بات کر رہا ہوں اور میری نہیں کر رہا ہوں. ہاں ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. میری اہلیہ میرا بیان سنتی ہیں, سن رہی ہیں. جس کا جی چاہے جا کے پردے پہ سے پوچھ سکتا ہے کہ بابا آپ سے معافی کتنی دفعہ مانگ چکے, تو جواب وہی دیں گے کہ کتنی دفعہ معافی مانگ چکے. میں کیا بولوں؟
کچھ 2-4 مہینہ مشکل سے گزرتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کسی کام کو کہا اور اس کا جی نہیں چلا، پھر اس نے کیا تو کہیں ظلم تو نہیں بن گیا۔ بہو تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ بہو تو بیٹوں کے لیے آئی ہے، میرے لیے تو آئی نہیں۔ یہ جو میرے لیے آئی ہے، اس نے بھی جو کام ہمارے ساتھ کیا اور ہم جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کہیں ظلم تو نہیں بن رہا ہے۔ اور بات ہو جائے گی جو ہونے کی ہوئے، اللہ کام کی بات کہلا دے۔ باپ کے غصے نے ہر بیٹے کو باغی بنا دیا ہے، باپ کے غصے نے ہر بیٹے کو باغی بنا دیا، اس لیے تقریباً الا ماشاء اللہ کوئی گھر ہی ایسا گھر ملے جس کے اندر کے جی سے باپ کا اکرام ہوتا ہو۔ رسمن ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، باہر نکلتا ہے تو بیٹا اتنا با ادب ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بہت با ادب ہے، لیکن یہ دکھاوے کا ایک رنگ یہاں ہے، ایک گھر کا الگ ہے۔ اور پھر کہوں گا کہ ہم سب اپنی زندگی کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں، کہیں ہم دو رنگی تو نہیں جیتے، ہم کہیں کچھ اور ہوتے ہیں، کہیں کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور اللہ ہر رنگ کو دیکھتا ہے، ہر جگہ کو دیکھتا ہے، ہر کردار کو سمجھتا ہے، ہر بول کو سمجھتا ہے، ہر سوچ کو جانتا ہے۔ اگر اس کے لیے ہوگی تو ایک رنگ چڑھے گا، خدا کے رنگ، اس کی شریعت کا رنگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ، یہ اس کا رنگ ہے، یہ ایک ہی رنگ ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا ہو گیا ایک رنگ والا ہے تو اسے ہر جگہ یہی رنگ چڑھے گا۔ اور جب یہ لوگوں میں ملتا ہے تو جیسا دیکھتا ہے ویسے رنگ بتاتا ہے، اس کا مطلب یہ عملی طور سے اس کے پاس نفاق موجود ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور مشکل نہیں ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، خود کو سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے جب تک ایمان دیا ہے سمجھے گا۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ دوسروں کو زیادہ سمجھنے لگے اور اپنے کو کامل سمجھنے لگے کہ ہم تو کمال کو پہنچ گئے۔ کس بات سے؟ کیا نماز ایسی پڑھ ڈالا؟ ہمارا 2 رنگ ہے، 2 ہی رنگ ہوتا تو کوئی غنیمت تھا، کئی رنگ ہے۔ اور یہاں تک بھی شاید غنیمت ہو جاتا، جتنے رنگ دنیا کے اتنا ہمارا رنگ ہے۔ وہ یوٹیوب کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہمارا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے، دروازے کے باہر جیسے سامنے کسی آدمی سے ملاقات ہوتی ہے رنگ دوسرا ہو جاتا ہے، بااخلاق ہو جاتا ہے۔ اتنے رنگ بدل کے خدا کے گھر میں آیا اور رنگ بدلنے کا خیال نہیں ہے کہ نماز اچھی پڑھ کے رنگ بدل دو۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی میں دیکھیں، میں واقعات بہت کم سناتا ہوں۔ غالباً اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، بادشاہ کوئی بھی ہوگا خیال یہی پڑتا ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ صحیح پڑھاؤ گے تو سب صحیح رہے گا، تاریخ غلط پڑھاؤ گے تو سب غلط ہو جائے گا۔ صحیح ہوگا تو حقیقت کھلے گی کہ کون کتنا بڑا اللہ والا ہے، اس کے لیے ویسی محبت آئے گی۔ اور جب اس کا نام ظالموں میں بیان کر کے تاریخ بدل دیں گے تو دل میں اللہ والے سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تھوڑا وقت گھر کے لیے نکالا جائے، اچھی کتابوں کے لیے نکالا جائے، اپنی مشغولی والی زندگی سے نکلا جائے۔ کب تک ہم ایسے ہی جیتے رہیں گے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا تو ٹائم تو رہے گا نہیں، ٹائم تو چلا ہی جائے گا نا، ہمیں تو ٹائم نکالنا پڑے گا۔ اور آج کی سب سے بڑی ضرورت خود کو پورا دین سمجھانا۔ کتنا سمجھانا؟ اور اپنے بچوں کے لیے وقت دے کر ان کو دین سمجھانا اور ان کے اندر توحید اتارنا۔ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور کسی کی کوئی کتنی بھی اچھی ادا ہوگی، شریعت کو مکمل کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت بتا دیا کہ اب یہی کرنا۔ وقت نکالیں، خدارا یہ موبائل کے وقت کو آپ صحیح طرح سے استعمال کرنا شروع کریں۔ طے کریں کتنا دیکھنا، کتنا سننا، کیوں سننا ہے۔ جیسی عادت ڈالیں گے ویسی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہم ایک صاحب کو دیکھتے تھے، وہ صبح سے لے کے شام تک اخبار ہی پڑھتے تھے،
میں سوچتا تھا اس میں کتنا لکھا ہے جو پڑھ کے پورا ہی نہیں ہوتا. میں بھی اخبار پڑھتا تھا, بھائی کھولو کیا ہے, ہیڈنگ کیا ہے, یہ پلٹو دوسرا پلٹو, اچھا یہ دیکھو یہ والی ذرا خبر سنو, ہاں ٹھیک ہے, تھوڑی سی سن لیے سمجھ میں آیا, اب یہی ریپیٹ 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 چلے گی, چلو بدلو دوسری بدلو, اور 2-4 منٹ میں پورا اخبار ہو گیا. تو میں نے کہا سمپادک سے لے کر ٹپڑی تک سب پڑھتے ہیں کیا آپ؟ سمپادک سے لے کر ٹپڑی تک سب پڑھتے ہیں کیا آپ؟ کتنا پڑھتے ہیں؟ جب دیکھو اخبار آپ کے ہاتھ میں, کبھی قرآن پاک دیکھتے ہی نہیں. میں آپ کے لیے اخبار چھپا ہے یا قرآن ہے آپ کے لیے؟ لیکن دیکھا کہ بڑھاپا 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 بڑھاپا, لیکن اخبار نہیں چھوٹتا. اب میں دوسری بات کہتا ہوں, ہماری جس عمر میں ہیں موبائل 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 موبائل, یہ چھوٹتا ہے؟ کبھی سرچ کے نام سے خود کھو جاتے ہیں, سرچ کے نام سے نام رکھا سرچ کر رہے ہیں اور خود کھو گئے. اس لیے بیان نہیں ہے, ہماری جو ضرورت ہے ہم وہ بیان کر رہے ہیں, لیکن اکیلے ہماری ضرورت نہیں, آپ سب کی ضرورت. تو اس وقت ایک بہروپیہ ہوتا تھا, اور بہروپیہ طرح طرح کا بھیس بدلتا تھا, کبھی کوئی اور روپ بنا لیتا, کبھی کوئی روپ بنا لیتا, کبھی ایسا ہوتا کہ بالکل پہچاننے میں نہیں آتا کہ وہی ہے, اور جب آتا بھیس بدل کر تو بادشاہ سلامت اسے پکڑ لیتا, تو وہی بہروپیہ ہے. وہ تھا فن کا ماہر, بہت کوشش کرتا رہا, لیکن ایمان والوں کی فراست سے ڈرو, ایمان کے نور سے دیکھتا ہے وہ. آج بھی اگر وہ نور باقی رہے گا تو بہت زیادہ ضرورت ہے ہر چیز پہ فراست کی نگاہ ڈالنے کا, ہر کھانے پر, ہر پہننے پر, ہر ماحول پر, ارے ہر خوشبو پر, ہر میوزک پر, ہر چھوٹی دکان پر, ہر بڑی دکان پر, ہر مال پر, ہر وقت ایک فضا بنائی جا رہی ہے. عنوان سامنے کچھ اور ہوتا ہے, اس کے پیچھے لوٹ لینے کا ماحول ہوتا ہے. نماز دل لگا کے پڑھنے کی کوشش کرے, زندگی بھر نہیں بنے, کوئی فکر کی بات نہیں. ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے, بنے نہ بنے, اللہ یہی دیکھتا ہے میرا بندہ کوشش کرتا کہ نہیں. قرآن کی تلاوت کسی حال میں نہیں چھوٹے گی, مریں گے تو بھی نہیں چھوٹے گی, کتنے بھی تھک جائیں گے لیکن تھوڑا سا قرآن پڑھ کے ہی سوئیں گے. تھکنے کی نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ پہلا کام یہ کرو نا, جو سب سے اہم کام ہو پہلے ہوتا ہے, جو غیر اہم ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے. ہمارا قرآن کا پڑھنے کا کام ٹلتا ہے. صبح نہیں پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے؟ یاسین شریف پڑھیں گے. ہاں بہت اچھا ہے, پڑھو, کون منع کرتا ہے؟ تو پھر سب مل کے اللہ پاک کو بھیج دو کہ آپ کو پتہ نہیں تھا, شاید پوچھو انہی سے, اپنی زبان کا استعمال کرو, شاید عقل میں کچھ بات آ جائے. کہ ہمارے دور میں ہمارے پاس ٹائم نہیں رہے گا, ہم لوگ بہت بیزی رہیں گے. تو بیزی رہیں گے, تو اتنے بیزی رہیں گے تو مرنے کی موت نہیں بھیجنا چاہیے اللہ پاک. کوئی بہت بیزی ہے, بہت کام کرتا ہے. ہمارا سب سے پہلا کام صبح ہوگا, فجر کی نماز پڑھ کر ہم تلاوت کریں, صبح کی دعائیں پڑھیں گے. چائے پیے بغیر چین نہیں آتا, اور قرآن چھوڑ کر چین آتا ہے. مسلمان چین سے نہیں رہ سکتا قرآن چھوڑ کر. قرآن چھوڑا گمراہی آئے گی, سنتیں چھوڑا گمراہی آئے گی, اور گمراہی کا نتیجہ دنیا میں بے چینی ہے, مرنے کے بعد جہنم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو ہمیشہ پہچان جاتے تھے. ان کی ایک عادت یہ تھی کہ جب جس علاقے میں جاتے تھے, وہ بادشاہوں کے تو بڑے جھگڑے, بڑے جنگیں ہوئی دنیا میں. بادشاہت کا مطلب جنگ کے لیے تیار رہو. بادشاہت کا مطلب یہ ہوتا ہے جنگ کے لیے تیار ہو, اور نبوت کا مطلب ہوتا ہے جنگ کو ختم کرنے کے لیے تیار رہو. دونوں میں فرق ہے. فاتحانہ جب داخل ہوئے مکے میں, حدیث کا مفہوم ہے یہ, تو غالباً سفیان نے کہا, آپ علیہ السلام کے چچا سے کہا, آج تیرے بھتیجے کی حکومت ہے, اٹھاؤ کتاب پڑھو, ٹائم ہے تو پڑھو نا, نہیں تو ٹائم نکالو نا, پڑھے بغیر سوئیں گے ہی نہیں. کیا کہا؟ فتح مکہ کو دیکھ رہا ہے سفیان, اور کسی کے مجال نہیں ہے کوئی ہٹ جائے. تو سفیان کی زبان سے کیا نکلا؟ آج تیرے بھتیجے کی حکومت ہے. اور چچا نے کیا جواب دیا؟ یہ حکومت نہیں, یہ نبوت ہے. نبوی زندگی گزارنے والا حکومت نہیں کیا کرتا, محکوم بن جاتا ہے. اتنی خدمت کرتا ہے کہ وہ سر پہ بیٹھا لیتے لوگ.
ایمان والا وہ اپنی سب کی ذمہ داری سمجھتا ہے. ہم اس کے کیا کام آ سکتے ہیں, اس کے کیا کام آ سکتے ہیں, ارے ہم دشمن کے کیا کام آ سکتے ہیں. اور ہم نے کوئی ذمہ داری سمجھا نہیں کہ ہمارے اولاد کا کیا حق ہے, میری بیوی کا کیا حق ہے, میرے ماں باپ کا کیا حق ہے. حق تو جانتے ہی نہیں, بس مسجد میں آگے نماز پڑھ لیا, ساری شریعت پر عمل ہو گیا. اور قرآن کی کتاب قرآن میں دیکھو اٹھا کے مفہوم ملے گا, میں اس کی تشریح اور تفسیر نہیں کرتا, مجھے حق نہیں ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ صرف ادھر ادھر رخ کر لو مشرق اور مغرب کی طرف, تو سارا دین اسی میں نہیں ہے. اور بھی زندگی گزارنے کے جتنے شعبے ہیں, جتنے سب جگہ کا دین ہے, سب جگہ چھوڑ کر 5 سبجیکٹ ہو, ایک میں کوئی پاس ہو جائے اور 4 میں فیل ہو تو یہ اگلی کلاس میں جائے گا. حالانکہ جس میں پاس ہوا ہے اس میں بھی فیل ہی ہے وہ, لیکن وہ سمجھ گیا ہے. اللہ دھوکے سے نکالے. جب ہم دھوکے سے نکلیں گے تو بہت سے دھوکے کھلیں گے نفس شیطان کے. ابھی تو ہم خود ہی دھوکے میں پڑے. جب کسی طرف اشارہ ہو تو بھئی اس میں کیا چیز ایسی ہے, اس میں کیا خرابی ہے, مرغی کھانے میں کیا خرابی ہے, ساری دنیا کھا رہی ہے. اس میں آپ لوگ مرغی ذبح کرنے کرانے والے کوئی ہیں جو سامنے جا کے مرغی ذبح کرتے کراتے دیکھتے ہوں, لاتے ہوں؟ اچھا, اس میں کوئی مرغی نہیں کھاتا. اللہ تیرا بڑا شکر ہے, تیرا بڑا احسان ہے, کوئی مرغی کھاتے ہی نہیں. دیکھو ہاں کھاتے ہیں. وہ جو برالر مرغی رہتی ہے وہ ایک کو ذبح کر کے پھر چپکے سے چھپا کے رکھتے ہیں, دوسری لے کر آتے ہیں, نہیں تو شور مچائے گی, ایسا ہوتا ہے. 2 4 10 ساتھ میں رکھ کے ذبح کرتے ہیں, ایک دم ساتھ میں رکھ لیا اور ذبح کرتے رہتے ہیں. تو جو ذبح ہوتی ہے اس کی برادری والی جو دوسری ہوتی ہیں ان کو بہت دکھ ہوتا ہے. یہ برائلر مرغی چیختی چلاتی ہے, ہاں اس کو احساس بھی, میں جاتا ہی نہیں, مجھے پتہ نہیں, برائلر کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اللہ کو جواب دینا ہے, جس کو نہیں جواب دینا وہ کھائے. اور آج کل چلیے سیمی, ارے بیوقوف, جب اس کا نام ہی سیمی ہے تو سیم ہی کیوں نہیں کہہ دیتا. میرے سے پوچھ لیا کرنا انگلش کی اردو کیسے بنتی ہے, اردو کی انگلش کیسے بنتی ہے. جب اس کا نام سیمی رکھا گیا ہے تو عقل مند سمجھ لیے سیم ہی ہے. وہ تو پیسہ کمانے کا دھندا ہے. میں آج بزنس کروں تو آپ کو ایک ہی اس میں اتنے دھوکے دے دوں گا کہ آپ بولیں کما لے, بعد میں تو نے بتایا تو پتہ چلا اس میں دھوکہ تھا, اس میں دھوکہ تھا, اتنا دھوکے باز تھا. اور ایک ڈائری بنا کر لکھ کر صدقہ کرتا رہا. میں نے کسی کو اس زمانے میں بیوقوف بنا کر کچھ زیادہ پیسے لے لیے, کما لیا. اب یہ 68 اور 69 کی بات تو کس کو یاد رہے گی. تو مسئلہ پوچھا مفتی صاحب سے کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں, اب کیا کروں. کہا جس کا کھایا جس کا دبایا اسی کی نیت سے صدقہ کرتے جاؤ, اور اتنا کر لو کہ تم کو اطمینان ہو جائے کہ اس سے زیادہ دے دیا تو اطمینان سے ہو جانا. وہ کرتے کرتے پھر ذہن میں آیا کہ میں تو بہت غصے والا تھا, لوگوں کو بہت ڈانٹا ہے تو ظلم ہوا ہے, اور کس کے اوپر کتنا ظلم ہوا ہے پتہ نہیں ہے. تب پھر لکھ کر صدقہ شروع کیا کہ جس پر بھی میں نے کوئی ظلم کیا ہے کسی لائن سے, وہ پہلے مال کا تھا, اب یہ ذات کا صدقہ, کہ دیتے 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 وہاں پہنچ جائے, جب اطمینان قلب ہو جائے گا تو پھر بند کر دیں گے. آپ لوگوں نے تو کسی پہ ظلم کیا ہی نہیں, کبھی نہیں کیا, اپنی ذات پہ بھی نہیں کیا. اور مرغی کہتی ہے کہ وہ کوئی ظلم کرے کاٹے مارے ہمیں کیا, جب ہمارا نمبر لگے گا تو دیکھا جائے گا. دیکھا کیا جائے گا, وہ حشر تیرا بھی ہوگا. اور میں گاڑی سے جا رہا تھا, میں جس کی گاڑی میں تھا انہوں نے چلتے چلتے ایک نیا برج بنا تھا, برج کے نیچے گاڑی روکا. یہ خاص مسلمانوں کا علاقہ تھا, وہاں گاڑی روک کر میں نے کہا کیا بات, میں سمجھا گاڑی خراب ہوگی. ہم نے کیا بات ہوگی, کہنے لگے دکھا رہا ہوں آپ کو, دیکھیے یہ ٹیمپو بھر کے آ رہا ہے, دوسرے ٹیمپو میں یہاں وزن کر کے ڈالا جا رہا ہے, آپ غور سے دیکھیے سب مری مرغیاں ہیں. دیکھیے نا آپ, دیکھیے, دوبارہ بھی دکھاؤں گا. دوبارہ گیا تو پھر کھڑی کیا گاڑی اور کہا دیکھ لیجیے آپ, کوئی حرج نہیں, مری کھاؤ تو بھی وہی حشر ہونے کا ہے, زندہ کھاؤ تو بھی وہی حشر ہونے کا ہے. یہ فوڈ پوائزن ممکن ہے جلدی سے ہو جائے, وہ دھیرے دھیرے کر کے ہوگا.
ارے زبان کی لذت ہے کتنی دیر کی, اور کھانے نے تو ستیہ ناش کیا ہے, بالکل ستیہ ناش کیا ہے. پتہ ہی نہیں کہ صبح میں کیا کھانا چاہیے, دوپہر کو کیا کھانا چاہیے, اور رات کو کیا کھانا چاہیے. دبا دبا کے ہیوی غذا رات کو کھاتے ہیں, کل بھگتیں گے. یہ میری زبان سے سن کر نہیں ہونے کا ہے, یہ تو اس کا یہ ہونا ہی ہے. سگنل توڑو گے, پولیس کھڑا ہے تو پکڑے گا ہی تم کو. اس میں شکیل کے کہنے کا کیا ہوا. رات کو ایک دم ہلکی غذا کھائی جاتی ہے, لیکن ظالم نفس پرست اتنا ہے کہ اس کو دبا کے کھانے کا, نسلوں کو مٹا رہے ہیں. اور اپنے بچوں کی ایسی غلط تربیت ہو رہی ہے کہ گھر کا بڑا ہوتا ہے تو جن چیزوں کو منع کرتا ہے اس کے سامنے نہیں کھائی جاتی, جب وہ ہٹتا ہے تو کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے. اپنے بچوں کو سکھا رہا ہے, دیکھ دو رخی زندگی گزارنا, تیری زندگی کے دو رخ ہونے, ایک مجھ سے سامنے ڈرتے رہنا, جب میں نہ رہوں تو ڈھیٹ ہو جانا, اس کی فطرت بن جائے گی. یہ مسجد میں خدا کا قانون مانے گا اور باہر جا کے توڑے گا. اس کو یہ غذا دی جا رہی ہے. ساری دنیا کا دستور ہے, جو پڑھے لکھے عقل مند لوگ ہیں, رات کو غذا ہلکی کھاؤ, سونے سے 1.5-2 گھنٹے پہلے کھا لو. پھر اگر بھوک لگتی ہے تو کچھ چیز تم اپنی طبیعت کے اعتبار سے کوئی اچھے حکیم, اچھے ڈاکٹر سے پوچھ لو, جو تمہارے مزاج کو جانتا ہے کہ تم کو گرم دودھ سوٹ کرے گا یا ٹھنڈا دودھ. ہمارے بیٹے یہاں بیٹھے ڈاکٹر ہیں, رمضان میں انہوں نے دیکھا کہ بابا کو کچھ کمزوری زیادہ محسوس ہو رہی ہے. فکر ہوئی تو ایک دوا لے کر آئے, اور دوا کھاتے کھاتے تو ہم دوا کچھ پہچاننے لگے ہیں اپنے لیے. تو کھلایا انہوں نے, وہ بڑی لذیذ تھی, اور کہا 5 گرام کھانا. دل ہونے لگا 10 گرام کھا جاؤں. تو اگر میں چپکے سے ان سے آنکھ بچا کے 10 گرام کھا جاؤں تو کیا خیال ہے, یہ نفع دے گا یا نقصان؟ ایسی سب چیزیں. پھر وہ بچہ کھڑا تھا وہاں, پاس میں رہتا ہے, اس سے کہا اس پر ان کو سادہ دودھ دینا, گرم دودھ مت دینا. اللہ ڈاکٹر, میں تو رات کو سونے کے ٹائم گرم دودھ پیتا ہوں اور تھوڑے سے شہد بھی ڈالتا ہوں. بابا وہ جو پیتے ہو پینا بعد میں, ابھی میں ڈاکٹر ہوں, جو کہہ رہا ہوں وہی کرو کہ اس کے ساتھ گرم دودھ نہیں پینا. اور ہم اتنے بیوقوف ہو گئے کہ نہ پوچھتے ہیں, نہ سیکھتے ہیں, نہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی ریلیشن بناتے ہیں, ان سے کوئی تعلق ہی نہیں بناتے. جس کو دیکھو چوک اپ ہو گیا. کہاں چوک اپ ہو گیا؟ گٹر میں چوک اپ تو ہے ہی ہے, اس کو تو اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں, وہ تو ہے ہی ہے. جو سب سے اعلیٰ چیز ہے, افضل ہے, وہاں چوک اپ چل رہا ہے. عجیب بات, چوک اپ چل رہا ہے, پھر چیک اپ چل رہا ہے, پھر ایک چیک اپ میں سمجھ نہیں آتا تو دوسرا چیک اپ چل رہا ہے. ارے کھانا بدل دے, اللہ کے بندے سب ٹھیک ہو جائے گا, جا اچھے حکیم کے ساتھ, اچھے ڈاکٹر کے پاس, وہ نبض دے کے بتا دے گا کچھ بھی ہوا نہیں, کوئی چیک اپ نہیں ہے, تو نے فلاں چیز زیادہ کھایا ہے, نزلہ بڑھ گیا تھا, وہ جم گیا ہے, اسی کا اثر ہے, فلاں خمیرہ کھا لو, فلاں گاؤس جمع کھا لو, فلاں جوشاندہ پی لو, اور فلاں کھا لو, اور کچھ بھی کھانے کی ضرورت نہیں, ایک 15-20 دن تو ٹھنڈے پانی سے بچ جاؤ, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. بولے نہیں, ہم تو اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم کو 1,00,000 دفعہ بھی کہو گے ہم تو برائلر ہی کھائیں گے, اور زیادہ اگر کہو گے تو سیم ہی کھائیں گے. پھر کیا کہیں گے؟ سیم ہی کھائیں گے. اور سیمی کے وزن سیبی بھی آ گیا. سیب کھاؤ اچھی بات ہے, لیکن پوچھ کے کھاؤ. ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ ایک ہی مضمون بیان کیجئے. میں نے کہا نہیں کروں گا. یہ جتنے بیٹھے ہیں, یہ سب کی سوچ الگ ہے کہ ایک ہی سوچ کا ہے. ابھی ٹرین میں بیٹھ کے آئے, گاڑی میں بیٹھ کے آئے, بیٹھ کے سوچ رہے ہو. سب کا سروے کرو کھڑے رہ کے, تھوڑی دیر کے لیے سب بند کراتے کام, سروے کراتے. کیا سروے کریں؟ تم کیا سوچ رہے تھے؟ آج کل مائک لے کے کھڑے رہتے نا, وہ کون لوگ روتے ہر روڈ پہ کھڑے ہو جاتے. کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے وہاں کھڑے ہو جاؤ ذرا سے. بکنگ کے لائن ہوتی ہے نا, ٹکٹ نکالنے کی لائن ہوتی ہے, تو تم تو کھڑے ہی رہتے ہیں نا, دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں. صاحب ذرا آپ بتائیں کیا سوچ رہے تھے؟ ارے یہ پوچھنے کی چیز ہے. سب سے پہلے سروے کرنا ہے. کوئی غلط بات ہو تو بتائیے, مت صحیح تو بتائیے. ہاں مجھے فکر تھی, مجھے چیک ڈالنا تھا تو میں جلدی پہنچ جاؤں تو ڈال دوں تاکہ فرسٹ اننگ میں آ جائے. سب آپ کیا سوچ رہے تھے؟ اور کہتے ایک بیان کرو.
ایک بیان کرو، کیونکہ بیان وہ ہو رہا تھا جس سے ان کو بہت زور زور لگ رہی تھی، تو وہ چاہ رہے تھے بیان بدل دو. ہم نے کہا ہم بہت بدلتے ہیں، لیکن پہلے والا سن لو نا. ان سے پوچھا بیٹی بیٹے ہیں؟ کہا ہیں. ہم نے کہا بیٹی کی عمر کیا ہے؟ کہا 19 سال. ہم نے کہا ڈگری تو لے رہی ہوگی. کیوں ضروری ہے؟ کیا مطلب سب سے پہلا حساب ڈگری کا ہونے والا ہے. منکر نکیر آئیں گے، عنوان بدل گیا پوچھنے کا، پہلے بتا تیری ڈگری کیا ہے. اسی ڈگری کا بخار ہوئے گا، اسی ڈگری کی پٹائی ہوگی. تو کہا ہاں ڈگری تو لے رہی. میں نے پوچھا کھانا بنانا جانتی ہے؟ کون کون سی ڈش بناتی ہے؟ تو سوچنے لگے. تو میں جہاں جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ عورتوں کو پردے کے پیچھے بیٹھاؤ اور مجھے خوب اچھا مت کھلاؤ تم، تاکہ عورتیں تھکے نہیں بنا کے. دال چاول دے دو، کھچڑی دے دو، کچھ دے دو، ایک دم سادہ کھانا بناؤ تاکہ ان کو پردے میں بیٹھاؤ تو میں ان سے کچھ بات کروں. تمہارے یہاں ایک دن دعوت ہوئی، زندگی بھر کے لیے تم بھول گئے کہ یار ان کی دعوت کرنا بہت مشکل کام ہے. مشکل کام تھا کیا؟ ہاں. دعوت کیا، اس کے بعد گھر لیا، اس کے بعد بیٹے کی شادی کیا، اس کے بعد ولیمہ کیا، اب اس کے بعد کچھ اور تیاری ہوگی. لیکن اللہ کے بندہ دعوت ہی نہیں دیتے، کوئی دعوت نہیں. کیوں؟ بولے پردے کے پیچھے بیٹھ کے میری عورتوں کو ایسی بات سمجھائیں گے کہ مجھے ان سے معافی مانگنا پڑے گا. ہو بولے نہیں بلاؤں گا. خلاص ہو گیا جتنا ایک دفعہ کھلا کے پھنس چکے، اپن نہیں کھلاتے. ہاں ایک گھر میں پکڑ کے لے گئے مجھے، کہنے لگا آپ کھانا ہے کھا لیجئے. میں نے کہا کھلا دیجئے، سادہ کھاتا ہوں. کہنے لگے مجھے کئی لڑکیاں ہیں، ذرا آپ بیان کر دیجئے. میں نے کہا لڑکیوں کے لیے بیان کروں کہ آپ کے لیے کروں، آپ کی بیوی کے لیے کروں کہ لڑکیوں کے لیے خاص بیان کرنا ہے؟ تو سوچنے لگے. میں نے کہا یہ عنوان دینے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھا نہیں. کہنے جا کے سسرال میں ذرا ڈھنگ سے رہیں. ہاں ہم نے کہا اچھی بات کا. ہم نے کہا ایک ہی بات سمجھانے کی ہے، ان لڑکیوں کو سمجھانے کی ایک ہی بات ہے. اس سے پہلے لڑکی کی اماں اور ابا کو سمجھنا ہے، اور بہت مختصر ہے. میں جلدی سے ختم کرتا ہوں، چائے کا آرڈر دے دیجیے، آپ بات ختم. ارے بولے اتنی چھوٹی ہے؟ میں نے کہا اتنی چھوٹی ہے. سمجھا دیجئے کہ ماں سسرال میں جانے کے بعد بچوں کے گھر کی خبر نہ پوچھے ورنہ اجاڑ دے گی. اور بہو لا کر آپ اپنی بہو کی کمیاں بیٹے سے نہ سنیں، نہ اپنی بیوی سے سنیں. بس پورا معاشرہ اسی میں سیدھا ہو جاتا ہے. بہو لائے تو سمجھ لے میرے بیٹے کے لیے ہے، اور بیٹی کو بھیج دے تو کہ تیرے اماں وہی ہیں، تیرے ابا وہی ہیں. یہ اب سننے کے لیے زندہ نہیں ہے. تو اخلاق برتے گی، کچھ دنوں کے بعد سب گھر کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. شکوہ سناؤ گے گھر اجڑ کر رہے گا. جتنے گھر اجڑ رہے ہیں اس میں صرف ماؤں کا قصور ہے. مجھے کسی کے گھر دعوت کھانی نہیں ہے، میں شوقین ہی نہیں ہوں کھانے کا. مجھے تو کھانے میں صرف صحت ملے گی تو کھاؤں گا، بس. یہ کھانا وہ کھانا نہیں، ویرائٹی نہیں، جس سے صحت ہوگی وہ کھاؤں گا بس. تو مجھے کہیں کھانا تو ہے نہیں. سنتے ہیں یوٹیوب پہ بہت لوگ سنتے ہیں، آج بھی کئی گھروں میں لوگوں نے یہ لگا رکھا ہے، سنتے ہیں. ان کے اڑوس پڑوس کی عورتیں آ کے سن کے جاتی ہیں. جو چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کا گھر آباد ہو، وہ پہلے اپنا ذہن بنا لے کہ یہ میرے بیٹے کے لیے لایا ہوں، میرے لیے نہیں لایا ہوں. وہ بیچاری سونا چاہتی ہے لیکن اس سر پہ سسرا سوار ہے. 8 بجے ناشتہ چاہیے. کائے کے لیے چاہیے؟ کیوں چاہیے؟ کھاؤ. اور اگر بیٹی کہہ دے کہ کیا کرے امی بہت سونے کا جی چاہتا ہے، چھوٹا والا اتنا حیران کرتا ہے، میں تھک گئی امی، لیکن وہ 8 بجے سسرے کو ناشتہ چاہیے، ساس کو. ہاں اب تو دکھ گیا. اب بیٹی سنائی تو دکھ رہا ہے. جب یہ دو رنگی ہوگی تو خدا کہاں سے ملے گا؟ اور جب خدا نہیں ملے گا تو چین کہاں سے ملے گا؟ پھر جنت کہاں سے ملے گی؟ بات ختم کروں میں، بہت سی باتیں ابھی باقی ہیں لیکن چھوڑو اس کو. وہ بہروپیے کو معلوم ہو گیا، یہاں تھے نا بھائی، کہ جب جاتے ہیں تو اس علاقے میں جا کر اللہ والوں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ اس علاقے میں کون اللہ والا ہے، تو اس سے مل کر آگے جنگ کے لیے جاتے ہیں. اب کچھ 2-4-6 مہینے کے بعد اس علاقے میں کہیں جانا ہوا.
جب پہنچے تو پوچھا، میں میری زبان میں سنا رہا ہوں کہ ادھر کوئی اللہ والا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں وہاں آگے وہ جنگل میں ہے ایک آدمی، کٹیا ہے اس کی، بہت بڑا اللہ والا ہے، سب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو بادشاہ بھی پہنچ گئے وہاں پر، تو آواز بدل کر بولنے والے تو بہت سے ہیں، آپ لوگ یوٹیوب پر سنتے ہیں نا، سب کی آواز نکالنے والے، تو یہ تو شاید مشاقی کرتے ہوں گے، پہلے بہروپیہ جو ہوتے تھے ان کو قدرتی گفٹ تھا یہ آواز بدلنے کا۔ تو اب وہاں 2-4-6 مہینہ گزر چکا ہے، اعتراف میں مشہور ہو گیا کہ بڑا اللہ والا ہے، تو خادم بھی آ گئے۔ اللہ والا جب آدمی بن جاتا ہے تو خادم آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سا کام اس کے ہاتھ سے نکال دیتے، بولے اب تیرے کو یہ سب نہیں کرنا، تو بہت بڑے کام میں لگا ہے، یہ سب دوسرے سے کر۔ تو دروازے پر 2 پہرے دار بھی ہوتے تھے، کوئی بغیر اجازت کے اندر نہیں آ سکتا، تو کٹی آئی تھی، یہ زور سے بولے تو باہر آواز جاتی تھی، تو بادشاہ سلامت بھی آئے اور کہا کہ حضرت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کو تو پتہ ہی تھا کہ بادشاہ سلامت ہے، اس نے زور سے آواز دیا، دنیا کے کتوں کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، کون ہوتا ہے بادشاہ؟ اصل بادشاہ اللہ ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے ان کو بادشاہ کی کیا قیمت ہے، کوئی یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر کیا بنا؟ واقعی کوئی اللہ والا ہے، کیا ہے؟ ہاں کوئی واقعی اللہ والا ہے، تھے بھی ہیں بھی، تھے بھی، یہ بمبئی نگری ہے، یہاں ہمیشہ رہیں گے، جس دن اللہ اٹھائیں گے اس دن اس کو ختم کریں گے۔ یہاں ہمیشہ بمبئی نگری میں کتب غوث افضال رہتے ہیں، اب جتنے رہیں وہ اللہ کو معلوم۔ یہ کوکن کا علاقہ ہے، حضرت مولانا شوکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، وہ اپنی شان کے مطابق بدلا دے، کیا پرسنالٹی تھی۔ بڑھاپے میں دیکھے تو جوانی کے جیسا جوش ہوتا تھا اندر، جیسے لگتا ہے ایمان تازہ ہو رہا ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے، جیسے ہریالی ہو رہی دل کے اندر، کیا مسکراہٹ، کیا چہرہ، کتنا نور، بھلا کا نور۔ اور جس سے ملتے کیسا بھی آدمی ہو، نیا پرانا، وہ ایسی مسکراہٹ کے ساتھ ملتے کہ دیکھ کر جی خوش ہوتا تھا۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ہاں۔ اور بمبئی میں آنے والے وہ دور تھا جو میرا، کہ میں اللہ والوں کے پیچھے ہی پڑ جاتا تھا، پیچھے نہیں پڑتا تھا، پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ تو اکثر کو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ٹائم ہے، بمبئی آئے، کسی بھی علاقے سے ہندوستان کے آئے، وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جمعہ ان کا کہیں بیان طے ہوتا تو پھر کسی نہ کسی نماز میں حضرت مولانا شوکت صاحب سے ملنے جاتے۔ اس وقت قطب غوث ابدال 2 تھے وہاں بیٹھنے والوں میں، دونوں دنیا سے گئے، اس لیے اب نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک مولانا عبدالعزیز صاحب ہوا کرتے تھے، پھول جھڑتا تھا، پھول، میرے بھائی، ہاں ہاں ہاں، مولانا کے پورے بیان میں میرے بھائی، کہیں بھی رہتا تھا بے چین رہتا تھا کہ جمعہ وہیں پڑھو جا کے۔ اتنے دل سے بولتے تھے جیسے لگتا تھا کہ عمل کی پکی نیت ہو گئی، اب بے عملی نہیں ہوگی۔ اور ہیں ایسے لوگ، ایسے لوگ ہیں، تھوڑا سا سن لو نا، سناؤ، اور کسی کو ایک دم ارجنٹ تو چلا جائے۔ لمبا بیان میں بھی نہیں کرنا چاہتا، میں بہت تھک جاتا ہوں، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، مگر یہ اس وقت کا جوش ہوتا ہے، سب نکل آتی ہے باتیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب حج کے لیے جا کر آئے، تو ایک کمرے میں ان کے ساتھ 3 آدمی نئے تھے، اور تینوں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں تو کیا پرسنالٹی بولتے ہیں، ہائی پرسنالٹی، کیا اس کو کچھ بولتے ہیں، وہ کیا بہت بڑے بڑے لوگ تھے، ہاں وی آئی پی سمجھ لو، جو چلو ٹھیک ہے وی آئی پی ٹھیک۔ یہ انہوں نے کچھ میری بات کہا ہوگا، اب محبت جس سے ہوتی اسی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب میری محبت میں جو کچھ ایسے دیوانے ہوتے بولتے تھے، میں نے مت بولا کرو، بابا کی بات ہے، کہو ایک جگہ سنا ہے، اور اب تو حاجی صاحب کہہ کرو، بہت آسان ہے، سب سمجھیں گے حاجی عبدالوہاب صاحب نے کہا ہے۔ تو وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے، 2 دلی میں، ایک کشمیر میں، کیسے ملیں گے، پروگرام بنانے لگے۔ اب انہوں نے فون کیا، میں نے کہا بھائی ویڈیو جہاز ناجاز بعد میں توبہ کر لیں گے، ویڈیو کال کرا دو نا، ہم ابھی دیکھ لیں، کیا ضرورت تھی دور سے آنے کی۔ میں اگلی بات بہت اہم سنانا چاہتا ہوں، یہ میں قصے آپ کو نہیں سناتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے،
اتنے کام کی باتیں اللہ ڈالتے ہیں آپ لوگ کی طلب کی برکت سے، اس کو میں چھانٹتا جاتا ہوں، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، اور بیٹھتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی مضمون ہی نہیں ہوتا۔ وہ چہرہ دیکھ کر تو میں خوش ہو گیا جیسے انہوں نے پہلے فون دیا، تو وہ بڑے پیار سے دیکھنے ہیں۔ آپ جب پیار سے اپنے کو طالب بنا کر سنیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے کام کی بات زبان پہ نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو بولنے والے کے پاس، لیکن اعتراض کی دنیا سے نکل کر اپنے آپ کو باعمل بنانے کی نیت سے سن لیجئے، چھوٹی بڑی کام کی سب باتیں نفع دے دے گی۔ ارے کیا وہ جوان کو اللہ اچھا رکھے، بہت جی خوش ہوا۔ میں نے کچھ جملے کہے، جہاں تک خیال ہے کہ ایک جملہ یہ بھی کہا تھا، اس میں مختصر سی بات کیا تھا۔ میں نے کہا بھائی میری ایک بات سنو، نادان کو جوڑے رکھو، دانا سے جڑے رہو۔ نادان کو جوڑے رکھو، دانا سے جڑے رہو۔ نادانوں کی نادانی سے خدا کیسے ملتا ہے، دانا سے پوچھ لو۔ ایسے ہی کچھ جملہ اور زبان سے ادا ہوا۔ انہوں نے کہا حضرت میں پکا عزم کرتا ہوں، جتنی بات اتنی تھوڑی سی بات تھی اس پر عمل کروں گا، قیامت میں ملاقات کر پوچھ لیجئے گا۔ ارے وہ کس کے مرید ہوں آدمی، میں تو ان کا مرید ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کتنا پکا یہ جوان آدمی ہے۔ کچھ لوگ جو سچی طلب سے سنتے ہیں تو ان کے کام کا مضمون ہوتا ہی ہوتا ہے، اور جو اعتراض کے لیے آتے ہیں، اعتراض کی دنیا ایک الگ ہے، وہ بیچارہ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ بہرحال بات ختم کر دوں کہ بہروپیہ کی بات سنا دوں؟ زور سے آواز کیا، اور جانتا تھا کہ بادشاہ سلامت بھی سن چکے کہ میں نے کیا کہا، تو انہوں نے کچھ بہت پیار کے ساتھ نرم گفتگو کے ساتھ اجازت پھر مانگا، تو کہا کہ اچھی بات ہے، ان کو بولو آئیں، کچھ دیر تک نہیں بیٹھیں، آئیں بیٹھیں ملاقات کریں، فوراً چلے جائیں۔ اور ڈر بھی تھا کہ کہیں راز نہ فاش ہو جائے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے تو بات ہوگی تو راز فاش ہو جائے گا، اس لیے وہ آئے بادشاہ سلامت، اور 5,000 روپے کی تھیلی لے کر آئے۔ کتنی؟ اور سامنے ایسے رکھا کہ حضور آپ کی خدمت میں چھوٹی سی رقم ہے، 5,000 روپے قبول کر لیجیے۔ اس زمانے کا 5,000، زور سے پیر مانگا۔ یہ دنیا کے کتے دنیا ہی میں رہتے ہیں اور دنیا سے دے کر دوسروں کو بھی خریدتے ہیں، نکلو یہاں سے، اٹھا لے جاؤ سب۔ اور بادشاہ ڈر گیا کہ کہیں احسانوں کی بد دعا دے دے، تو چلے گئے لے کے۔ جیسے لے کے ابھی آگے بڑھے کہ اپنا حلیہ اصلی لایا جلدی اور بولا السلام علیکم، وہ 500 روپیہ جو انعام کا طے تھا دے دیجیے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ مجھے دھوکہ دے دے گا تو میں 500 روپے انعام دوں گا، لائیے مجھے 500 دے دیجیے۔ سنو اگلی بات، شکیل بھی سن لے۔ بادشاہ نے سمجھ لیا تو بہروپیہ وہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، جب 5,000 روپے تم کو دیا تھا تو تم نے ٹھکرا دیا اور 500 کا سوال کرتے ہو۔ میں کہا حضور اس وقت میں نے اللہ والوں کا بھیس بنایا تھا، 5,000 لے کر اللہ والوں کو بدنام نہیں کر سکتا، مجھے 500 دے دیجیے میرا۔ ہم لوگوں نے اللہ والوں کا بھیس بنایا ہے، اور نفاق جیسے عمل ہمارے ہوتے ہیں، ہم کہیں کچھ اور ہوتے ہیں، کہیں کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں نفاق سے بچائے، ہاں اللہ ہمیں بہت نفاق سے بچائے، پکا مومن بنائے، اور پوری شریعت سیکھنے 100% جو عمل کرتے ہیں اللہ کی قسم بہت آسان ہے، وہی کام روز ہوتا ہے، صرف پوچھ لینے کی بات ہے۔ آنکھ کھلے تو کیا کرے، میرے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، بستر سے ہٹے تو کیا کیا، بیت الخلا گئے تو کیا کیا، گھر سے نکلے وہاں سے تو کیا کیا، ایسے پوچھتے سوچتے بستر پہ جا کر یہ عمل کیسے کیا، آخری عمل بھی ہمارا نبی کی نقل بن جائے، پہلا عمل بھی ہماری ان کی نقل بن جائے، نفاق کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ خالص مومن بن کے جئیں گے اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں خالی شمار نہیں کرے گا، محبت 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 دے دے گا، اور پھر محبوب بنا لے گا۔ آنکھیں اٹھا کے مت دیکھنا یہ میرا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ والا بنائے اور سچا پکا اپنی پسند کا دیندار بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔